سوال نمبر 1، ان میں کون سی دبستان میں تصوف کا رنگ زیادہ ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دبستان دہلی۔ سوال نمبر 2، یہ کس نے کہا کہ اردو شاعری بھی اگر اپنا خدا رکھتی تو وہ میر تقمیر ہوتے؟ اس کا صحیح جواب ہے مجنون گورکھپوری۔ تیسرا سوال، جرات نے کس دبستان شاعری سے تعلق رکھتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دبستان لکھنؤ۔ چوتھا سوال، خواجہ میر درد کی شاعری کا اہم موضوع ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تصوف۔ پانچواں سوال، خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ چھٹا سوال، یہ کس نے کہا کہ داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ باری بر کم صورت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد۔ ساتواں سوال، اردو کی پہلی تمثیلی داستان کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صبرس۔ آٹھواں سوال، صبرس سے متعلق کس نے کہا کہ یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نصیر الدین ہاشمی۔ نواں سوال، رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہندی۔ 10واں سوال، شہزادہ معز الدین کس داستان کا ہیرو ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بوستان خیال۔ 11واں سوال، اردو میں ناول کا وجود کس زبان و ادب کے زیر اثر سے ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے انگریزی۔ 12واں سوال، ناول مرۃ العروس کس سن میں لکھی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے 1869 عیسوی میں۔ 13واں سوال، یہ کس کا قول ہے کہ ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی ایچ لارنس۔ 14واں سوال، ان میں سے ناول کے جزو نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وحدت التاثر۔ 15واں سوال، ناول ایوان غزل کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جیلانی بانو۔ 16واں سوال، ان میں سے کون سا ناول محمد ہادی رسوا کا نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فردوس برے۔ 17واں سوال، افسانہ ابابیل کس نے لکھا؟ اس کا صحیح جواب ہے خواجہ احمد عباس۔ 18واں سوال، افسانہ کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وحدت التاثر۔ 19واں سوال، افسانہ گرم کوٹ کس نے لکھا؟ اس کا صحیح جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ 20واں سوال، افسانہ زندگی کی تفسیر ہے، اس میں زندگی کا ایسا نقشہ پیش کیا جاتا ہے جس پر حقیقت کا دھوکہ ہو سکے، وہ زندگی کی تعبیر بھی ہے اور تصویر بھی، اور اسی کے ساتھ اس میں مصنف کا ایک نقطۂ نظر بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر مسیح الزمان۔ 21واں سوال، ان میں سے محمد مجیب کا ڈرامہ کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خانہ جنگی۔ 22واں سوال، پروفیسر مسعود حسن رضوی کے مطابق اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے واجد علی شاہ۔ 23واں سوال، اردو میں منظوم ڈراموں کی ابتدا کس نے کی تھی؟
اس کا صحیح جواب ہے امانت لکھنوی۔ 24واں سوال، ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کس جزو کو اہمیت دی؟ اس کا صحیح جواب ہے پلاٹ۔ 25واں سوال، ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کتنی ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 6 اجزاء ہوتی ہے۔ 26واں سوال، غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ 27واں سوال، غزل میں کم سے کم کتنے شعر ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 5۔ 28واں سوال، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔ 29واں سوال، یہ کس نے کہا کہ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد۔ 30واں سوال، شاہ بیت کسے کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے غزل کے سب سے اچھا شعر کو۔ 31واں سوال، خطابیہ اور تمہیدیہ کس صنف شاعری کی قسمیں ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے قصیدہ۔ 32واں سوال، اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو شاعر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سودا۔ 33واں سوال، یہ کس کا خیال ہے کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا؟ اس کا صحیح جواب ہے امداد امام اثر۔ 34واں سوال، قصیدہ کے سب سے اہم جزو ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مدح۔ 35واں سوال، قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے، سودا کے بعد اس صنف شاعری کے معیار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام لیا، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر اعجاز حسین۔ 36واں سوال، کس نے مثنوی کو سب سے کارآمد صنف بتایا؟ اس کا صحیح جواب ہے الطاف حسین حیلی۔ 37واں سوال، طوطی نامہ مثنوی کہاں لکھی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے گولکنڈہ میں۔ 38واں سوال، اردو کی سب سے طویل مثنوی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خاور نامہ۔ 39واں سوال، مثنوی سحر البیان کس نے مرتب کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے رشید حسن خان۔ 40واں سوال، میر حسن کی وفات کس شہر میں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے لکھنؤ۔ سوال نمبر 41، ذیل کی مثنویوں سے میر حسن کی مثنوی کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رموز العارفین۔ سوال نمبر 42، دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کتنے سال کی عمر میں مکمل کی؟ اس کا صحیح جواب ہے 28 عمر میں۔ سوال نمبر 43، مثنوی گلزار نسیم کس مثنوی کے مقابلے میں لکھی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان۔ سوال نمبر 44، کس ناقد نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ قرار دیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے احتشام حسین۔ سوال نمبر 45، بے نظیر اور نجم النساء کس مثنوی کے کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان۔ سوال نمبر 46، مرزا دبیر نے کس صنف پر توبہ آزمائی کی؟
اس کا صحیح جواب ہے مرثیہ۔ سوال نمبر 47، مرزا دبیر کو حضرت یوسف کے نام سے کون پکارتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے میر انیس۔ سوال نمبر 48، یہ قول کس کا ہے کہ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے عبدالحلیم شرر۔ 49واں سوال، کس شاعر نے میر انیس کے لیے خزین کے بجائے انیس تخلص پیش کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے ناسخ۔ سوال نمبر 50، موازن انیس و دبیر کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شبلی نعمانی۔ 51واں سوال، میر انیس نے لکھنؤ سے باہر کہاں مرثیہ پڑھا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حیدرآباد۔ 52واں سوال، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 8۔ 53واں سوال، جدید نظم کے نشو و نما میں کس ادارے کا نمایاں حصہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انجمن پنجاب۔ 54واں سوال، ان میں ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے اردو نظم گو شاعر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کیفی اعظمی۔ 55واں سوال، اردو کی پہلی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چکی نامہ۔ 56واں سوال، وہ کون سی نظم ہے جس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پابند نظم۔ 57واں سوال، نذیر اکبر آبادی کس حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عوامی شاعر۔ 58واں سوال، نذیر اکبر آبادی کی نظم نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چپکی داد۔ 59واں سوال، نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ 60واں سوال، مدو جزرہ اسلام کس کی فرمائش پر لکھی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سر سید۔ 61واں سوال، ترقی پسند تحریک کی رہنمائی کس نے کی؟ اس کا صحیح جواب ہے سجاد ظہیر۔ 62واں سوال، ترقی پسند کے پہلے 5 سال ادبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آل احمد سرور۔ 63واں سوال، ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے ملک راج آنند۔ 64واں سوال، انجمن ترقی پسند مصنفین کی آخری کل ہند کانفرنس کس شہر میں ہوئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حیدرآباد۔ 65واں سوال، انگارے مجموعہ ہے یعنی کس صنف کا مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے افسانوں کا۔ 66واں سوال، شعر العجم کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 5۔ 67واں سوال، شبلی نعمانی کی شعری مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دستہ گل۔ 68واں سوال، نظم صبح امید کب لکھی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے 1885 عیسوی میں۔ سوال نمبر 69، یہ کس کا قول ہے کہ ہیلی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی؟ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے
کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 70، علامہ شبلی کا مزار کس شہر میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اعظم گڑھ۔ 71واں سوال، آثار السنادید میں کس شہر کی عمارتوں کا احوال قلم بند ہوا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دہلی۔ 72واں سوال، سر سید کے متعلق کس نے کہا کہ اردو انشا پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شبلی نعمانی۔ 73واں سوال، آثار السنادید کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ماسٹر رابرٹ۔ 74واں سوال، سر سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پروانہ کی، یہ کس کا خیال ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہیلی۔ 75واں سوال، سر سید کی پہلی تصنیف جامع جم کب شائع ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے 1840 عیسوی میں۔ 74واں سوال، محمد حسین آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے دہلی۔ 77واں سوال، حکومت ہند نے آزاد کو کون سا خطاب دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے شمس العلماء۔ 78واں سوال، آب حیات کس صنف سے قریب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تذکرہ۔ سوال نمبر 79، محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رام بابو سکسینہ۔ سوال نمبر 80، محمد حسین آزاد کا انتقال کہاں ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے لاہور۔ سوال نمبر 81، اردو شاعری میں چکپست کو کس حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قومی شاعر۔ سوال نمبر 82، کون سا ماہ نامہ چکپست نے جاری کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے صبح امید۔ سوال نمبر 83، دست تہسنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 84، فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نون میم راشد۔ سوال نمبر 85، فراق کی رباعیوں کے مجموعہ کا کیا نام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے روپ۔ سوال نمبر 86، مومن خان مومن کی غزلوں میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تارک خیال۔ سوال نمبر 87، کس ادیب نے مومن کو حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدل کہا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سعادت خان ناصر۔ سوال نمبر 88، مومن کی موت کس طرح ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے کوٹے سے گر کر۔ سوال نمبر 89، غالب کو کس نے حیوان ظریف کہا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے الطاف حسین حیلی۔ سوال نمبر 90، طنز و مزاح کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 91، اخبار دہلی یا دہلی اردو اخبار کس نے جاری کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے مولوی محمد باقر۔ سوال نمبر 92، اردو کا پہلا اخبار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے
جام جہان نما۔ سوال نمبر 93، رسالہ صدقہ جدید کس نے جاری کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے عبد الماجد دریابادی۔ سوال نمبر 94، اخبار ہمدرد کہاں سے نکالتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دہلی۔ سوال نمبر 95، ان میں سے روزنامہ زمیندار کے مدیر کون تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے ظفر علی خان۔ سوال نمبر 96، ماہنامہ معارف کس نے جاری کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے سید سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 97، وہ فعل ماضی جس میں کوئی شرط پائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ماضی تمنائی۔ سوال نمبر 98، صفت نسبتی کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے کشمیری۔ سوال نمبر 99، سوال پوچھنے کے لیے یہ ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے استفہامیہ۔ آخری سوال، سوال نمبر 100، ضرب المثل کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کہاوت۔ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ خدا حافظ۔